السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کمزور بکری کا سودا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں سلیم نام کا ایک غریب مگر ایماندار کسان رہتا تھا۔ سلیم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کے پاس چند مرغیاں، ایک گائے اور ایک بکری تھی۔ یہی بکری اس کی کہانی کا اہم حصہ ہے۔ یہ بکری باقی جانوروں سے مختلف تھی۔ وہ بہت کمزور اور بیمار نظر آتی تھی۔ نہ وہ اچھی طرح گھاس کھاتی تھی اور نہ ہی دودھ دیتی تھی۔ سلیم اس کی بہت دیکھ بھال کرتا، اسے اچھا چارہ دیتا، مگر پھر بھی بکری کی حالت بہتر نہ ہوتی۔ ایک دن سلیم کی بیوی نے کہا، یہ بکری ہمارے کسی کام کی نہیں، بہتر ہے اسے بیچ دو تاکہ کچھ پیسے مل جائیں۔ سلیم کو یہ بات اچھی نہ لگی، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن بکری کو بازار لے جا کر بیچ دے گا۔ اگلی صبح وہ بکری کو لے کر شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک ہوشیار مگر چالاک آدمی سے ہوئی جس کا نام نعیم تھا۔ نعیم نے بکری کو غور سے دیکھا اور ہنس کر بولا، بھائی یہ بکری تو بہت کمزور ہے، کون اسے خریدے گا؟ سلیم نے افسوس سے کہا، مجھے بھی یہی فکر ہے مگر کیا کروں، بیچنی تو ہے۔ نعیم نے آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ترکیب بتا سکتا ہوں جس سے تم اس بکری کو مہنگے داموں بیچ سکتے ہو۔ سلیم حیران ہوا اور بولا، کیسی ترکیب؟ نعیم نے کہا، تم بکری کو اچھی طرح نہلا دھلا کر اس کے گلے میں ایک خوبصورت گھنٹی باندھ دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ خاص نسل کی بکری ہے۔ لوگ شکل دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے۔ سلیم نے کچھ دیر سوچا۔ اس کے دل میں کشمکش تھی۔ ایک طرف وہ ایماندار تھا، دوسری طرف غربت اسے مجبور کر رہی تھی۔ آخر کار وہ نعیم کی بات مان گیا۔ وہ واپس گھر آیا، بکری کو صاف کیا، اس کے گلے میں رنگین ربن اور گھنٹی باندھی۔ بکری اب پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، حالانکہ حقیقت وہی تھی۔ اگلے دن سلیم بازار پہنچا۔ اس نے بکری کو ایک نمایاں جگہ پر کھڑا کیا۔ گھنٹی کی آواز اور بکری کی سجی ہوئی شکل نے لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک امیر آدمی جس کا نام فرید تھا وہاں آیا۔ اس نے بکری کو دیکھا اور متاثر ہو کر پوچھا، یہ بکری کتنے کی ہے؟ سلیم نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، یہ خاص نسل کی بکری ہے، بہت قیمتی ہے۔ فرید نے بغیر زیادہ تحقیق کیے اچھی خاصی رقم دے کر بکری خرید لی۔ سلیم پیسے لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ چند دن گزرے، فرید کو معلوم ہو گیا کہ بکری نہ دودھ دیتی ہے اور نہ ہی صحت مند ہے۔ وہ بہت ناراض ہوا اور فوراً سلیم کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ آخر کار وہ گاؤں پہنچ گیا اور سلیم کے گھر جا کر غصے میں بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہ بکری تو بیکار ہے۔ سلیم گھبرا گیا اور شرمندگی سے بولا، میں نے غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ معاملہ بزرگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ بزرگوں نے غور سے بات سنی اور فیصلہ سنایا، سلیم کو فرید کے پیسے واپس کرنے ہوں گے کیونکہ دھوکہ دینا غلط ہے۔ سلیم نے فوراً پیسے واپس کیے اور معافی مانگی۔ اس دن کے بعد اس نے پکا عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے محنت جاری رکھی۔ اس کی ایمانداری اور محنت رنگ لائی۔ اس کے کھیتوں میں اچھی فصل ہونے لگی، جانور صحت مند ہو گئے اور اس کی زندگی بہتر ہو گئی۔ ایک دن وہی نعیم دوبارہ ملا اور بولا، دیکھا میری ترکیب نے تمہیں فائدہ دیا تھا؟ سلیم مسکرا کر بولا، نہیں، وہ فائدہ وقتی تھا، اصل کامیابی ایمانداری میں ہے۔ نعیم خاموش ہو گیا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اخلاقی سبق: ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ دھوکہ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر آخر کار نقصان اور شرمندگی ہی نصیب ہوتی ہے۔